دیر بیٹھ جائیے نا انیس بھائی کی امی، بیٹھ جائیے آپ. امام صاحب کی آخری خطبہ ہے کیونکہ پھر دعا ہوگی، زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے. ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، اسی کی یاد میں، اسی کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ہے. اور ہم سب کو مرنا ہے. میں کیا بول رہے سر؟ بول رہی تھی نا یہ دیکھے گی تو ترنت ہم سب کو اللہ کے یہاں جانا، ہم سب کو قبر کے منزل سے گزرنا. جو چلے گئے وہ چلے گئے، لیکن جو زندہ ہیں ان کو یہ فکر کرنی ہے کہ ہمارا کیا ہوگا. جو گزر گئے اس دنیا سے، قبروں میں پہنچ گئے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، اور ہم جو زندہ ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں اس کی فکر ہے. جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو، کل من علیہا فان، زمین پر کوئی بھی چیز بچنے والی نہیں ہے جاندار، بلکہ یہاں تک کہ بے جان چیزوں کو بھی اللہ ختم کر دے. درختوں کو، آسمانوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، دریا کے جانوروں کو، ہر چیز کو اللہ فنا کر دے. کل من علیہا فان، صرف اور صرف اللہ کی ذات رہ جائے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گی صرف اور صرف اللہ کی ذات. کون رہے گا باقی؟ اللہ کی ذات. اور ہمیں مرنا ہے تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. اب مرنا کوئی آدمی چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے میں موت جلدی سے؟ بیٹا کوئی چاہتا ہے میں مروں؟ کوئی نہیں چاہتا. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو. ہر آدمی یہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو. چاہتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی 90 سال کا ہے، 100 سال کا ہے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں میں اور جیوں اور دنیا میں زندہ ہوں. لیکن اللہ کی طرف سے قضا آتی ہے اور اس کو مرنا ہے. اور جب ہمیں مرنا ہے، اب دنیا میں ہم رہتے ہیں تو مکان بھی بناتے ہیں، کپڑے بھی بناتے ہیں، سردی کے الگ، گرمی کے الگ. اب جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں وہاں کے لیے بھی تو تیاری کرنی چاہیے. اب آپ کو میں ایک نسخہ بتاؤں جس سے عمر لمبی ہوتی ہے. آپ کہیں گے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، میں حدیث سے بتاؤں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا اور بتاؤں گا کہ لمبی عمر بھی ہوتی ہے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لا يرد القضاء فی الدعاء، آسمان سے آنے والی بلاؤں کو دعا کے علاوہ کوئی چیز ٹال نہیں سکتی. آسمان سے جو بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جیسے ابھی ان پر ایک مصیبت آئی، کرنٹ کا چلا گیا. ہر کسی پہ کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے. کسی پہ کچھ مصیبت آ گئی، کسی پہ کوئی تکلیف آ گئی، کسی کا حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اس کے لیے کیا نسخہ ہے؟ لا يرد القضاء فی الدعاء، اس کے لیے دعا ہے. جب نیچے سے ہم دعا مانگیں گے، اوپر سے قضا چلے گی، بلا چلے گی، تو وہ اس کو پش کرتی رہے گی. یعنی بلا اور دعا کا ٹکراؤ ہوگا، اور دعا اگر ہم نے زیادہ مانگی ہے تو اس بلا کو ٹال دے. یہ نسخہ ہو گیا بلاؤں کو ٹالنے. وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ،
اور اگر ہم اپنی عمر لمبی چاہتے ہیں تو نیکی کے کام کیا کریں، اس سے ہماری عمر اللہ تعالیٰ لمبی فرمائے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں دنیا میں زیادہ رہیں، آپ نے دیکھا ہوگا گنہگار آدمی جو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، نیک آدمی کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اور برے آدمی کے ساتھ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ زحمت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اب یہاں سارے کے سارے یہاں سب تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب سے اونچا مقام عورت کا اسلام مذہب ہے، سب سے اونچا مقام، اور ساری دنیا میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی آپ لوگ، ساری دنیا میں کتنا اونچا مقام ہے آپ لوگوں کا۔ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں۔ اسلام مذہب کو اگر باقی رکھنے والی ہے تو عورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ پتہ آپ لوگوں کس نے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ تو کتنا اونچا مقام ہوا آپ کا؟ آپ کا اللہ نے اتنا اونچا مقام بنایا ہے کہ مذہب اسلام کی بنیاد ہی آپ سے شروع ہے۔ آپ اپنے آپ کو کم کیوں سمجھتی ہیں؟ آپ کے بعد اسلام شروع ہوا۔ سب سے پہلے اونچا مقام اللہ نے آپ کو دیا مذہب اسلام میں۔ کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت آپ کے آنے سے پہلے؟ لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفن کرتے تھے، سنا کے تھے؟ اور جب اللہ کے رسول آئے آپ نے کہا یہ غلط۔ آج جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ نعرہ تو اس وقت تھا اللہ کے نبی نے کہا نہیں، بیٹیوں کو بچاؤ، زندہ دفن مت کرو۔ آج بہت سی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں کہتی ہیں کہ مذہب اسلام میں تو پابندیاں ہیں۔ پابندی کیوں ہے؟ کس وجہ سے؟ آپ کے پاس سونا ہے، پیسہ ہے، سبھی کے پاس ہوتا ہے، اس کو کہاں رکھتے ہیں؟ سڑک پر، نالی میں، راستوں میں چھپا کر رکھتے ہیں نا۔ آپ کے پاس جو سونا ہے، زیور ہے، پیسہ ہے، اس کو کہاں رکھتے ہیں آپ؟ چھپا کر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیمتی چیز ہے۔ مذہب اسلام کہتا ہے عورت سب سے بہتر چیز ہے، اس لیے اس کو چھپا کر رکھو، اس کو عزت دو۔ مذہب اسلام ہم نے سمجھا نہیں، اس کو ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے تو کہہ دیا کہ اسلام میں پابندی ہے عورتوں پر، عورتوں کو جو ہے بڑا یہ جو ہے اس کو لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ نہیں بھائی، مذہب اسلام آپ کو سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتا ہے، اس لیے دوسروں کی نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے، اگر مذہب اسلام میں عورت کا مقام نہ ہوتا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام کو قبول نہ کرتی، اور سب سے پہلی بنیاد اسلام کی حضرت خدیجہ نہ بنتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیر لٹکائے بیٹھے تھے جیسے وہ بیٹھے، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈی تھی، چھوٹی سی بڑی ڈنڈی، آپ ایسے اس کو ہلا رہے تھے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سامنے بیٹھی تھی اور ڈنڈی ہاتھ میں سے چھوٹی اور اماں عائشہ کے جا کر لگ گئی۔ اب مذاق دیکھیے آپ، میاں بیوی کا مذاق، آپس میں دوسرے ایک دوسرے کو مذاق کر رہے ہیں، دوسرے کو پیار کر رہے ہیں۔ کیا حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ میرے چوٹ لگ گئی، آپ نے ڈنڈی ماری ہے، آپ نے ڈنڈی ماری ہے، لکڑی ماری ہے، میری چوٹ لگی ہے، اور اسلام میں بدلہ لینا جائز ہے۔ بدلہ لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ بدلہ لینا جائز ہے لیکن معاف کر دینا بہتر ہے۔ کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں اور کتنا مقام دے رہے ہیں عورت کو۔ سب سے پہلے
اور عورت آدم علیہ السلام کو بہکانے والی کون تھی؟ جنت سے نکالنے والی بھی تو آپ ہی تھی نا. دنیا میں تکلیف پہنچانے کے لیے بھائی جب آپ نے اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد بھی پھر بھی آپ کو مقام دیا, پھر بھی آپ کو عزت دی. کبھی نہیں کہا کسی شوہر کو کہ اپنی عورتوں کو مارا کریں. آج کل تو الحمدللہ سب پڑھی لکھی ہے. ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں وہاں تھا تو ایک ویڈیو دیکھا, ایک لڑکی, نوجوان لڑکی, عورت کو کام کرنے کو منع نہیں کرتے کہ تم کام مت کرو. ایک لڑکی کو دیکھا کہ وہ رکشہ چلا رہی ہے اور برقع پہنے ہوئے ہیں. لوگ اس پر اعتراض کرنے لگے. اب میں اعتراض کرنے والوں سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ برقع پہن کر اپنا کام کر رہی ہے, اس میں برائی کیا ہے؟ وہ جو کر رہی ہے اچھا کر رہی ہے, وہ اپنی عزت کے ساتھ کما رہی ہے. اگر آپ کو اس کی تنگی کی پریشانی ہوتی ہے, آپ اس کو آپ اس کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتے, آپ اس کی مدد کریں, آپ اس کو عزت دیں. سب سے مین رول مذہب اسلام کو بڑھانے میں آپ لوگوں کا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں.